السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور وہ سارے پارٹ جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے پڑھائے تھے آپ نے پڑھ لیے ہوں گے اور برابر سیکھ لیے ہوں گے۔ تقریباً اس سے پہلے ہم نے 15 طرح کی چیزیں سیکھی تھی: زبر، زیر پیش، جزم، واویلین، یائلین، یہ 6 ہوئی جن کو کھینچا نہیں جاتا: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا جبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں اور ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کی تنوین، جس کو پڑھنے میں پیچھے جزم والے نون کی آواز آتی ہے، یعنی نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ آج ہمیں جو سبق پڑھنا ہے وہ تشدید کے متعلق ہے کہ جب حرف پر تشدید آئے گا تو کیسے پڑھیں گے، اس کی آواز کیسی رہیں گی، یہ ساری چیز آج کے سبق میں سیکھنے کو ملے گی۔ آج کا پورا سبق آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جاوے، اس کے لیے ہم نے کاپی میں ایک گرامر نوٹ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آج کا پورا سبق پڑھنا اور سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تشدید کی شکل کو جانیں۔ اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی ایسی نشانی آئے گی اس کو تشدید کہیں گے۔ ہم نے بازو میں لکھ دیا ہے تشدید۔ اب تشدید کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس چھوٹے سے گرامر میں آپ جان لیجئے۔ تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر 3 چیزیں دھیان میں رکھنا ہے۔ تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر سختی کے ساتھ، سختی یعنی طاقت کے ساتھ 2 بار پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھ کے بتاتے آپ کو۔ با یہ تشدید والا حرف ہے، اس کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور 2 بار پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ رب۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ہجے کر کے ہم نے لکھا ہے، پہلے ملا کر پڑھیں گے رب ب، یہ 2 با ہو گیا، اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے رب۔ یہ ہو گیا تشدید کے پڑھنے کا طریقہ کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے پہلے والے حرف کے ساتھ، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی طاقت کے ساتھ۔ بہت سے لوگ اس کو رب پڑھتے ہیں، رب رب، اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی رب ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ایا تشدید کے ساتھ، تشدید جہاں پر بھی آئے گی پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور تیسری چیز 2 بار پڑھیں گے، یعنی جس پر تشدید رہے گی اس حرف کو 2 بار پڑھیں گے۔ اب آگے چھوٹا سا گرامر ہے نون اور میم مشدد کا، اس کو بھی سمجھ لیجئے، آسان ہے، آج کے سبق کے تعلق سے ہی ہے۔ نون اور میم پر تشدید آوے تو ایک الف کے برابر گننا ہوگا، یعنی قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی نون اور میم پر تشدید آئے گی وہاں پر ایک الف کے برابر گننا ہوگا۔ گننا کہتے ہیں منہ میں آواز کو ایک الف کے برابر روک کر رکھنا۔ ہم انشاءاللہ پڑھ کے بتائیں گے، ایک مرتبہ سمجھ لیجئے۔ نون اور میم پر تشدید آوے تو ایک الف کے برابر گننا ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان، بہت سے لوگ ان الذین آمنوا، یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس میں ایک الف کے برابر گننا کریں گے، یعنی منہ میں آواز کو روک کر رکھنا ہے ایک الف کے برابر۔ ان، اسی طرح ام، بہت سے لوگ پڑھتے ام یتساءلون، یہ صحیح نہیں ہے۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب میم پر تشدید آوے یا نون پر تشدید آوے تو ایک الف کے برابر گننا کریں گے۔ ام یتساءلون، یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا گرامر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتاویں کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ اب ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مدنی قاعدے کی طرف۔ اگر مدنی قاعدے کی PDF میں ضرورت ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ یہ جو گرامر ہم نے آپ کو سکھایا ہے اس کو منہ زبانی یاد کر دے تاکہ آگے جا کر کئی پریشانی نہ ہو۔ جب بھی تشدید آوے گرامر کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تشدید کی نشانی ہے۔ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھیں گے، پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور سختی کے ساتھ یعنی طاقت کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب میم اور نون پر تشدید آوے تو ایک الف کے برابر گننا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ اوپر والی جو مشق ہے اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو لکھا ہے وہ ہجے کر کے لکھا گیا ہے،
لیکن اصل قرآن پاک میں جو لکھا ہوا رہے گا وہ اس انداز کا رہے گا، تو یہ آپ کے سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ب کیسے ملا کر پڑھا؟ با کو پہلے والے حرف سے، اسی طرح تشدید کو بھی پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ با کو ڈبل کیسے پڑھا؟ اسی طرح ہم اس با کو بھی ڈبل پڑھیں گے، رب، اور طاقت کے ساتھ، ان یہاں پر 4 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تشدید کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے، نون کو ڈبل پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور نون پر تشدید آ گیا لہٰذا نون کا ایک الف کے برابر گنہ کر کے بھی پڑھنا ہے، ان۔ اب آگے ساری چیز سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی چیز کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے جو ہم نے گرامر میں سکھا دیا۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹیلی گرام جوائن کر کے آپ پرسنل میں بھی میسیج کرنا چاہے یا وائس میسیج بھی کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ شرًا الا صفًا پہلے والے حرف سے ملانا ہے، 2 بار پڑھنا ہے فا کو، اور طاقت سے پڑھنا ہے۔ اللہ، ان دونوں کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق اس لیے ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے جب زبر آتا ہے تو اللہ کے لام کو پور پڑھا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا لام نہیں ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ اگر آپ یہاں پر باریک پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں جا کر اس کا گرامر آئے گا۔ اللہ، حبًا، ام۔ اب آگے 3 حروف 2 حروف آئیں گے، اس میں تشدید والا ابھی حرف رہے گا، دھیان سے سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کننا حقی، لما۔ ہم نے کاپی میں گرامر بتا دیا تھا کہ میم یا نون پر تشدید آئے گی تو میم اور نون مشدد کا 1 الف کے برابر گننا ہوگا، منہ میں آواز کو 1 الف کے برابر رک کر پڑھنا۔ اننا ابًا، غمًا، ضرًا، وَأَمَّا ہجے اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے ہم ہجے کرا رہے ہیں، اس طرح ہجے آپ کی آسانی کے لیے کرا رہے ہیں، بعد میں جا کر آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی۔ وَتَبَّ، کَلَّا، ان گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ انہو ربی، ثم کل، حل، ہا کو برابر اچھی طرح سے نکالے ادا کرے۔ فکو، ظن، مما برابر دھیان سے پڑھنا ہے۔ اگر ایک ہی دن میں یہ پورا سبق یاد نہیں ہوتا تو اس کو 2 دن میں یاد کریے، لیکن پکا یاد کریے۔ انما ایہا فجر، ایان، اس رو کو پور پڑھیں گے۔ اسی طرح جن حروف کو ہم نے پہلے والے پارٹ میں پور پڑھایا ہے ان حروف کو یہاں پر بھی پور پڑھنا ہے۔ ربنا، یہاں پر بھی رو کو پور پڑھنا ہے۔ کنسی، امہ، ایاک، بشری، خفت، ربک،
ربک، عد عد د عدد، یہاں پر 3 دال پڑھنا ہے، تشدید والی دال کو ڈبل پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ دال ہے، کل ملا کر 3 دال ہو گئی. عدد فصل فصلی فصلی فصب فصب فصب. الحمدللہ آج کا یہ سبق مکمل ہو گیا. اس کو برابر دھیان سے یاد کیجئے، اگر سمجھ میں نہ آئے دوبارہ دیکھیے اور اچھے سے یاد کریں، اور گرامر جو بھی ہم سکھا رہے ہیں اس کو منہ زبانی یاد کر لے. یہ سارے کے سارے گرامر آپ کو آگے جا کر کام آئیں گے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یا پسند آیا ہوگا. اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے میں شریک ہو جاوے. وہ سیکھیں گے، آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.